یورپ میں مرد سے شادی کر سکتا ہے، اپنی خواہشات پوری کر سکتا ہے، لیکن یہ آزادی انہیں دی کس نے؟ یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ جب یہودیوں نے عیسائیت میں کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کی تفریق پیدا کر دی تو پاپ کی حیثیت کیتھولک عیسائیت کے سربراہ کی رہی، لیکن پروٹسٹنٹ فرقہ آزاد خیالی کا علم بردار اور حقوق انسانی کا دعوے دار بن گیا، اور ان کا عالمگیر تصور اس انداز سے پیش کیا گیا کہ ہر شخص کو سوچنے سمجھنے اور اپنی سوچ کے مطابق عمل کرنے کی آزادی ہے۔ ایک شخص سڑک پر ننگا ہو کر پھرنا چاہے تو آپ کون ہوتے ہیں اسے روکنے والے؟ آپ اسے نہیں دیکھنا چاہتے تو اپنی آنکھیں بند کر لیجئے۔ اگر دو مرد اپنی جنسی تسکین آپس میں کرنا چاہے تو یہ ان کا حق ہے، آپ کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ باہمی رضامندی سے اگر ایک مرد اور ایک عورت زنا کر رہے ہیں تو یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کی بیوی کسی دوسرے مرد کے ساتھ حرام کاری میں ملوث ہو گئی ہے تو اسے اپنی بیوی کے خلاف اقدام کا کوئی حق نہیں پہنچتا، البتہ وہ عدالت سے رجوع کر سکتا ہے کہ میرے حقوق میں مداخلت ہو گئی ہے۔ یہ ایک دیوانی مقدمہ ہوگا، فوجداری مقدمہ نہیں ہوگا۔ اگر زانیہ اور زانی دونوں راضی ہے تو پھر حکومت کا کوئی اعتراض نہیں۔ یہ ساری یہودی ذہن کی چالاکی ہے جس نے اس سارے معاشرے کو بدکار بنا کر اسے اخلاقی اعتبار سے اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے۔ نتیجتاً وہاں پر خاندان کا ادارہ موجود ہی نہیں رہا۔ حوث پرستی اس انتہا کو پہنچ گئی ہے کہ ماں بیوی اور بیٹی میں کوئی فرق ہی نہیں رہا۔ یہ سب کچھ ایسے ہی تو نہیں ہو گیا، اس کے پیچھے یہود کا سازشی ذہن کار فرما ہے۔ یہودیوں نے دوسری کامیابی یہ حاصل کی کہ وہاں پر سود کی اجازت حاصل کر لی اور سود کے ہتھ کنڈے سے پورے یورپ کی معیشت پر چا گئے۔ اور یاد رہے کہ یورپ کی معیشت پر چا جانے والوں میں ایک گولڈ سمتھ کا خاندان بھی ہے۔ یہ یہودی بینکرز کہ آج تمام یورپی حکومتیں جن کی مقروض ہے، ان کا طریقہ واردات یہ تھا کہ سازش کر کے حکومتوں کو آپس میں لڑاتے، پھر حکومتوں کو ہتھیار خریدنے کے لیے سرمایہ کی ضرورت پڑتی تو انہیں قرض دیتے۔ اب جو قرض کے جال میں بند گئے، ان سے جو چاہو کروا لو۔ یہی حال اس وقت امریکہ کا ہے کہ وہ یہودی بینکر کے شکنجے کے اندر کیسا ہوا ہے۔ چنانچہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی مقروض حکومت امریکہ کی ہے، اور وہاں کے بینک ریاست کے تابع نہیں ہے بلکہ آزاد اور خود مختار ہے۔ جس طرح فرائڈ کے نزدیک ایگو کے اوپر سپر ایگو ہے، اسی طرح امریکہ میں اسٹیٹ کے اوپر سپر اسٹیٹ کی حیثیت در حقیقت یہودی بینکر کو حاصل ہے۔ بہرحال یورپ میں یہودیوں کو بہت بڑی کامیابی یہ حاصل ہوئی کہ انہوں نے وہاں کی معیشت پر اپنا تسلط قائم کر لیا۔ آج پاکستان کس کے تابع ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔